بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے کہ جس مہینے میں آپ مہمان ہوں گے اور آپ کا خدا خود میزبان ہوگا۔ ماہ شعبان کا آخری جمعہ تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ شعبان ختم ہونے والا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمد خدا اور ثناء خدا کے بعد، ایھا الناس انہو قد اذلکم شہر، اے لوگو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہو شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کتنا عظیم مہینہ، کتنی عظیم رات عطا کی کہ جو ایک رات 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ کسی طرح سے میرا بندہ میرے حضور حاضر ہو، مجھ سے مانگے اور میں اس کی مانگ کو پورا کروں۔ واقعاً یہ ایک عظیم لمحہ ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے آپ پر فرض قرار دیا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں قرآن مجید میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ پروردگار قرآن مجید میں جب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا، لکھ دیا، تو وہاں وجہ بھی بیان فرمایا اس لیے تاکہ تم تقوی الہی اختیار کرو۔ یعنی یہ روزے انسان کو اس کے خدا سے جوڑ دیتے ہیں، یہ روزے انسان کو اس کے رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں بجا لانے والے اعمال، عبادت کی فضیلت کو بیان فرمایا جو بندہ اس ماہ مبارک کی رات مستحب نماز پڑھ کر عبادت میں گزارے، یہ ایک رات ایسے ہے گویا وہ باقی مہینوں کی 70 راتیں عبادت خدا میں مستحب نمازیں پڑھ کر گزارے، یعنی ایک رات 70 راتوں کے برابر۔ اور پھر فرمایا جو بندہ اس مہینے میں ایک نیکی بجا لائے، پروردگار اس بندے کو وہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے جو باقی مہینوں میں واجب کام کے ادا کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ اچھا، یہاں جو نیکی بجا لائے، یہاں واضح ہے کہ مستحب کام کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو بندہ کوئی مستحب کام بجا لائے تو اس کو واجب کام بجا لانے والا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں ایک واجب کام بجا لائے، واجب عمل بجا لائے، پروردگار اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ عام دنوں میں 70 واجب کام بجا لائے اور جتنا ثواب ملتا ہے، تو وہ ثواب اس مہینے میں ایک واجب کام پر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ فضیلت بیان کرنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان کہ یہ روزے انسان کو صبر کا درس دیتے ہیں۔ ایک انسان صبح سے لے کر شام تک جب کچھ چیزوں سے، چند چیزوں سے دور رہتا ہے نا، تو یہ چند چیزوں سے دور رہنا اس کے اندر صبر کی خوبی کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس قدر اپنے بندے کے لیے انتظام کیا ہے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں جو انسان اپنے آپ کو مشکلات کا شکار پاتا ہے، ہر دوسرا بندہ ٹینشن اور پریشانی میں مبتلا ہے، تو پروردگار نے، اسلام نے اس بندے کے لیے ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اہتمام فرمایا ہے، روزے کو واجب قرار دیا ہے تاکہ اس بندے کے اندر اس صبر، تحمل، برداشت کی خوبی کو پروان چڑھایا جا سکے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ مہینہ مساوات و برابری کا مہینہ ہے۔ جب ایک بندہ سارا دن بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے نا، تو اسے پھر غریبوں کے، فقیروں کے بچوں کی بھوک اور پیاس یاد آتی ہے۔ یعنی اس مہینے میں انسان جب خود بھوک اور پیاس محسوس کرتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے، روزہ دار بچوں کو بھوکا اور پیاسا دیکھتا ہے، تو یہ روزہ اسے فقراء کی بھوک اور پیاس یاد دلاتا ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے، یزید اللہ فیہ فی رزق المؤمنین، اس مہینے میں پروردگار مومنوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔
جب رزق میں اضافہ کرنے کی بات کی تو اس کے فوراً بعد فرمایا وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِنًا صَائِمًا كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، جو بندہ اس مہینے میں ایک مومن روزہ دار کا روزہ کھلوائے تو پروردگار اس روزہ کھلوانے کے بدلے میں اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اور اس بندے کے گزشتہ زمانے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ ہم تو اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے روزہ کھلوانے پر۔ فرمایا ان اللہ کریم، پروردگار کریم ہے، وہ بڑا کریم پروردگار ہے، وہ تو یہ ثواب اس بندے کو بھی عطا کرتا ہے، یہ اجر اس بندے کو بھی عطا کرتا ہے کہ جو تھوڑے سے دودھ کے ذریعے، میٹھے پانی کے ذریعے یا کھجور کے چند دانوں کے ذریعے سے کسی روزہ دار مومن کا روزہ کھلوائے، خواہ وہ اس سے زیادہ پر قدرت نہ بھی رکھتا ہو۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس مہینے میں اپنے ماتحت مملوک پر نرمی کرے، اس کے کاموں میں نرمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر حساب میں آسانی کرے گا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَوَسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ إِجَابَةٌ، فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے ابتدائی دن رحمت ہیں، کہ جس کے درمیانی دن مغفرت ہیں، اور جس کے آخری دن قبولیت دعا اور جہنم کی آگ سے آزادی کے دن ہے۔ اور آخر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا اس مہینے میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ضرور بضرور بجا لانا چاہیے، ان سے آپ بے نیاز ہرگز نہیں ہو سکتے۔ فرمایا 2 چیزیں، 2 خصلتیں، وہ یہ ہیں شہادت لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، وحدانیت خدا کی گواہی دینا، اور یہ گواہی دینا کہ میں محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا یہاں پر ایک چیز کی طرف توجہ ضروری ہے کہ یہ جو 2 گواہیاں یہاں بیان ہو رہی ہیں یہ ایک انسان کے ظاہری طور پر مسلمان ہونے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہیں، وَإِلَّا وگرنہ اگر ہم بات کریں تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں ایک انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب کو نہ مان لے، جب تک کہ وہ علی ولی اللہ کو نہ مان لے۔ اچھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 خصلتیں، 2 ہم نے بیان کر دی۔ فرمایا وہ دوسری 2 خصلتیں، 2 چیزیں وہ ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا ممکن نہیں، وہ یہ ہیں کہ تسألون اللہ حوائجکم والجنت، تم پروردگار سے اپنی حاجات کا سوال کرو اور جنت کا سوال کرو، جنت طلب کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ فِيهِ الْعَافِيَةَ، اور اس مہینے میں تم پروردگار سے عافیت کا سوال کرو، وَتَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہاں پر ہمارے پاس یہ روایت ختم ہوتی ہے، بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ان تعلیمات اہل بیت علیہم السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کو سمیٹ پائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔